افغان فورسز طالبان کی پیش قدمی روکنے میں ناکام، اشرف غنی حکومت پریشان۔ بڑے شہروں اور اہم مقامات کو کیسے بچایا جائے؟ افغان حکومت نے حکمت عملی تبدیل کر لی ہے۔ کابل سمیت تمام بڑے شہروں اہم مقامات کی سیکیورٹی بڑھانے کا فیصلہ۔ بارڈر کراسنگز اور قومی انفراسٹرکچر کو طالبان سے ہر صورت محفوظ رکھا جائے گا۔ صوبائی دارالحکومتوں پر کنٹرول برقرار رکھنے کی کوشش کی جائے گی۔ چین نے اقوام متحدہ کا کورونا کے پھیلاؤ کی دوبارہ تحقیقات کا مطالبہ مسترد کر دیا۔ چینی نائب وزیر صحت کا کہنا ہے دوبارہ تحقیقات کا مطالبہ سمجھ سے بالا تر ہے، اس طرح کے منصوبوں کو قبول نہیں کر سکتے۔ اقوام متحدہ نے چینی شہر ووہان کی لیبارٹری اور دیگر مقامات پر تحقیق کا فیصلہ کیا ہے۔ مودی کورونا کے غلط اعداد و شمار جاری کرنے میں بھی پیش۔ امریکی سینٹر آف گلوبل اسٹڈی کی رپورٹ میں مودی حکومت کا ایک اور جھوٹ بے نقاب، بھارتی اعداد و شمار غلط قرار۔ کورونا پر حکومتی نالائکی کی رپورٹس لانے پر معروف ٹی وی چینلز کے خلاف بھارتی حکومت کا کریک ڈاؤن۔ الزامات لگانا آسان، بارش کا پانی نکالا جا رہا ہے۔ صوبائی اطلاعات سندھ سید ناصر حسین شاہ کا سکھر میں تاجروں کی تقریب سے خطاب، کہا گزشتہ رات 2 گھنٹے طوفانی بارش ہوئی، زیادہ تر علاقے کلیئر ہیں، انڈسٹریل ایریاز میں سڑکوں کا جال بچھا دیا، سیکیورٹی کے لیے سیف سٹی کیمروں کا نظام لا رہے ہیں۔ سندھ حکومت صحت کے شعبے میں بہتری لائی۔ سندھ میں مانسون کے دوسرے اسپیل کا آج سے آغاز ہوگا۔ تھر پارکر، عمرکوٹ، سانگھر اور میر پور خاص میں بارشوں کا امکان۔ کراچی، حیدرآباد، بدین، سکھر، لاڑکانہ میں کل سے بادل برسیں گے۔ پی ڈی ایم اے نے ڈپٹی کمشنرز کو متوقع بارشوں سے متعلق آگاہ کر دیا۔ بند شاہراہ کراکرم 3 روز بعد بحال، بندی سے سینکڑوں گاڑیوں میں ہزاروں مسافر اور سیاح پھنس گئے تھے۔ ضلع دیامر کے 9 مقامات پہ شاہراہ کراکرم بند ہوئی تھی۔ ٹریفک بحال ہونے پر مسافروں اور سیاحوں کے چہرے کھل اٹھے۔ وزیر توانائی حماد اظہر کا نوٹس کام نہ آیا، فیصل آباد کے مختلف علاقوں میں بدترین لوڈ شیڈنگ، بجلی کی طویل بندش پر شہری سراپا احتجاج، رکاوٹیں کھڑی کر کے ملت روڈ اور جھنگ روڈ بلاک کر دی۔ حماد اظہر نے سی ای او فیسکو کو عہدے سے ہٹا دیا۔ نوشہرہ میں غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کے خلاف مظاہرہ، اہل علاقہ نے مین جی ٹی روڈ کو بلاک کر دیا۔ چونیا میں بھی بجلی کی بندش پر علاقہ مکین سڑکوں پر نکل آئے، نعرے بازی کی۔ آزاد کشمیر الیکشن میں 2 روز باقی، سیاسی جماعتوں کی انتخابی مہم جاری، امیدواروں نے اپنے حلقوں میں ڈیرے جما لیے۔ وزیر اعظم عمران خان آج مختلف مقامات پر جلسوں سے خطاب کریں گے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو بھی آج آزاد کشمیر میں رنگ جمائیں گے۔ الیکشن کمیشن کی درخواست پر آزاد کشمیر الیکشن کے لیے فوج تعینات، پاک فوج کو کوئک ری ایکشن کی طرز پر 26 جولائی تک تعینات رکھا جائے گا۔ تعیناتی آئین کے آرٹیکل 245 کے تحت کی گئی۔ آئی ایس پی آر کے مطابق آزاد کشمیر پولیس کو پاک آرمی، رینجرز، ایف سی سمیت قانون نافذ کرنے والے اداروں کی مدد حاصل ہوگی۔ کراچی میں صفائی کی ابتر صورتحال، جگہ جگہ لاشوں کے ڈھیر۔ خرم شیر زمان کا کہنا ہے کہ سندھ حکومت کا 85 ڈمپنگ پوائنٹس کا دعویٰ لطیفہ ثابت ہوا۔ صوبائی حکومت نے شہریوں کو بیماریوں کے سپرد کر دیا۔ ترجمان حکومت سندھ مرتضی وہاب کا کراچی کے مختلف علاقوں کا دورہ، کہتے ہیں علائشیں اٹھانے کے لیے اپنی پوری کوشش کر رہے ہیں۔ عید الاضحیٰ کے تیسرے روز بھی سنت ابراہیمی ادا کی جائے گی۔ اونٹ، بیل، بچڑے، بکرے، دمبے، چھترے آج بھی قربان کیے جائیں گے۔ مہنگائی کے باعث انفرادی کے بجائے اجتماعی قربانیوں کا رجحان۔
سپہ سالار نے عید الاضحیٰ افسران اور جوانوں کے لیے وقف کر دی۔ آرمی چیف نے عید کا پہلا دن اگلے مورچوں پر جوانوں کے ساتھ گزارا۔ دوسرے روز شہداء کے خاندانوں سے ملے۔ آرمی چیف نے کہا کہ ہمارا امن و استحکام شہداء کے مرہون منت ہے۔ شہداء نے تاریخ رقم کی، وطن کے لیے جان سے بڑھ کر کوئی قربانی نہیں۔ آرمی چیف کی اہلیہ کے ہمراہ ہری پور میں کیپٹن باسط شہید کے گھر آمد ہوئی۔ لاہور میں کیپٹن عفان مسعود شہید اور لیفٹیننٹ آکاشا تلال شہید کے لواحقین سے ملے۔ بھارت افغان سفیر کی بیٹی کے معاملے پر بات نہ کرے۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے بھارت اس معاملے پر کسی بھی بیان بازی کا حق نہیں رکھتا۔ پاکستان کے خلاف بدنیتی پر مبنی مذموم بھارتی مہم جانی پہچانی ہے۔ افغان سفیر کی بیٹی کے معاملے پر بھارتی پروپیگنڈا مشینری سرگرم رہی۔ بھارت منظم پروپیگنڈا نیٹ ورک چلانے میں مہارت رکھتا ہے۔ سندھ حکومت اپنے عوام دوست ایجنڈے پر کام جاری رکھے۔ بلاول بھٹو کی وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کو ملاقات کے دوران ہدایت۔ مزید کہا کہ غیر جمہوری عناصر نے ہمیشہ پیپلز پارٹی کے عوام دوست پروگرامز کو روکنے کی کوشش کی۔ بلاول بھٹو سے پیپلز پارٹی سندھ کے رہنماؤں نے بھی ملاقات کی۔ چین نے داسو ڈیم پر کام تیز کرنے کا اعلان کر دیا۔ وزیر اطلاعات فواد چودھری نے کہا پاکستان اور چین میں غلط فہمیاں پھیلانے والے ناکام ہو گئے۔ داسو واقعے کے پیچھے سی پیک کو ناکام کرنے کی خواہاں قوتیں ہیں۔ افغان حکومت ناکامیوں کا بوجھ پاکستان پر ڈالنا چاہتی ہے۔ افغان نائب صدر کا بیان نہایت قابل افسوس ہے۔ ان کا اپنا خاندان تک افغانستان میں نہیں رہتا۔ سینئر صحافی عارف نظامی کے احصال ثواب کے لیے لاہور میں ڈیفنس کی مسجد میں قرآن خوانی، گروپ ایڈوائزر 92 نیوز اسلم ترین اور گروپ ایڈیٹر ارشاد احمد عارف کی شرکت۔ اعتزاز احسن، جہانگیر ترین، اداکار سلیم شیخ، نعمان اعجاز اور دیگر اہم شخصیات بھی شریک ہوئیں۔ اینکر پرسن عارف نظامی گزشتہ روز علالت کے بعد انتقال کر گئے تھے۔ حجاج کرام کا رمی جمرات کے بعد بیت اللہ کا الوداعی طواف۔ منا سے حجاج کو خصوصی بسوں کے ذریعے بیت اللہ لایا گیا۔ سعودی وزارت صحت کا کہنا ہے کہ اب تک کوئی حاجی کورونا وائرس سے متاثر نہیں ہوا۔ بارباڈوس میں قومی کرکٹ اسکواڈ کے کورونا ٹیسٹ منفی آ گئے۔ اسکواڈ میں شامل تمام ارکان کو آج سے ٹریننگ کی اجازت مل گئی۔ پاکستان اور ویسٹ انڈیز کے درمیان T20 سیریز کا آغاز 27 جولائی سے ہوگا۔ ٹیسٹ اسکواڈ میں شامل تمام 11 کھلاڑیوں نے لاہور کے ہوٹل میں رپورٹ کر دی۔ تمام کھلاڑیوں کی کورونا ٹیسٹنگ رزلٹ آج ملیں گے۔ اور کورونا کی وجہ سے ملتوی ٹوکیو اولمپکس کی افتتاحی تقریب آج ہوگی۔ 204 ممالک کے 11,000 سے زائد ایتھلیٹس ان ایکشن ہوں گے۔ پاکستان کا دستہ بھی ٹوکیو میں موجود۔ ویمن سافٹ بال اور فٹ بال مقابلوں کا آغاز، 2 ایتھلیٹس کا کورونا مثبت آ گیا۔